کیوں دنیا کی سب مسجدیں برابر برابر ہیں، کسی مسجد میں کوئی فضیلت نہیں، اور ان 3 مسجدوں میں فضیلت ہے۔ یہی 3 مسجدیں نبیوں نے قائم کی ہیں اور نبیوں نے اس میں زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں۔ دنیا میں ایسی اور کوئی مسجد نہیں ہے کہ جس کو نبی نے قائم کیا ہو اور نبی نے زندگی بھر اس میں نماز پڑھی ہو، ایسی اور کوئی مسجد نہیں۔ ایک تو مسجد حرام مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، پھر خود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے اس کا حج کیا، دوسرے انبیاء بھی اس کا حج کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے 13 سال تک وہاں نماز پڑھی، اور وہاں مجمع لاکھوں میں، اور جماعت میں مجمع جتنا بڑا ہوتا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے مسجد حرام میں فرض نماز پڑھنے کا، جماعت سے فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز ہے، فرض نماز، اور وہ بھی جماعت سے۔ اگر کوئی مسجد حرام میں فرض نماز تنہا پڑھے یہ ثواب نہیں، نفلیں پڑھنے کا یہ ثواب نہیں، فرض نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا ثواب 1,00,000۔ اور مسجد نبوی میں حضور نے قائم کی اور 10 سال حضور نے اسی میں نماز پڑھی۔ قبا ایک گاؤں تھا، اب وہ مدینہ میں آ گیا، وہاں جو مسجد ہے وہ بھی حضور نے قائم کی ہے، اور حضور نے 15 دن وہاں مسلسل نماز پڑھی ہے، اور پھر گاہ بگاہ نماز پڑھی ہے، تو 4تھے نمبر پر اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مستقل سفر کرنے کے لیے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے زامبیا سے کوئی سفر کر کے جائے نہیں، وہ مسجد نبوی کے تابع کیجیے۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچے، اب جائیے وہاں، لیکن یہاں سے مستقل اس کا سفر نہیں کریں گے، صرف 3 مسجدوں پر۔ تو مسجد نبوی حضور نے قائم کی، زندگی میں حضور نے نماز پڑھی، اور اب بھی حضور اسی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تیسری مسجد بیت المقدس ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، بنا رکھی، پھر اس کی تکمیل کی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، پھر تمام انبیاء بنی اسرائیل کا وہ قبلہ رہا، وہ وہاں نمازیں پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل 1,00,000 ہوئے ہیں۔ اللہ جانے یہ صحیح ہے یا مبالغہ کہتے ہیں۔ اور مجمع بھی وہاں 3 نمبر، جتنا مسجد حرام میں مجمع ہوتا ہے اس کا 1/4 مسجد نبوی میں ہوتا ہے، اور اس 1/4 کا 1/4 بیت المقدس میں ہوتا ہے۔ تو بیت المقدس میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب، مسجد نبوی میں صحیح حدیث میں 1,000 نمازوں کا ثواب آیا، یہ بخاری میں حدیث ہے اعلیٰ درجے کی صحیح، کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو کچھ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، وہ سمہودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا میں وہ حدیث ذکر کی کہ مسجد نبوی میں ثواب 50,000 نمازوں کا، وہاں 1,00,000 یا 50,000، اور بیت المقدس میں 25,000، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اعلیٰ درجے کی جو صحیح ہے وہ وہاں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1,000، اور یہی حدیث مسجد نبوی کے اوپر دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 مسجدیں پوری روئے زمین پر وہ ہیں جو نبیوں نے بنائی، نبیوں نے ان میں مسلسل نمازیں پڑھی، اس لیے ان میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب مسجدیں برابر برابر۔ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی لوگوں نے فضیلتیں گڑھ رکھی۔
جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ دہلی کی جامع مسجد میں پڑھنے کا فضیلتیں بڑھ رکھی. وہ سارے ہندوستان سے لوگ جمعۃ الوداع آخری جمعہ جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں. اور جمعرات کو آپ اگر جائیں گے تو اندر کا حصہ پل ہو گیا, وہ اندر جا نہیں سکتے, جگہ نہیں. اور جمعہ کے دن تو جو آئے گا وہ سڑک پر پڑے گا, اندر مسجد تو پل ہو جاتی ہے جمعرات کو. سارے ہندوستان کے لوگ آتے ہیں. یہ غلط ہے. دہلی کی جامع مسجد کو کوئی فضیلت حاصل نہیں, ایک بادشاہ نے بنائی تھی, اللہ کے فضل سے وہ قبول ہوئی, خوب نمازی وہاں ہوتے ہیں. تو مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوا کہ حدیث کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے, ہر سفر کے ساتھ تعلق نہیں.